بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مرزا عمران، یوٹیوب چینل نیوز ود اس کے ساتھ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آج کی سب سے بڑی خبر، عمران خان کا 9 حلقوں سے خود ضمنی انتخابات لڑنے کا فیصلہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی کی 9 نشستوں پر خود ضمنی انتخابات لڑنے کا فیصلہ کیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اسمبلی کے 9 حلقوں میں ضمنی انتخابات کا اعلان کیا ہے۔ غیر ملکی فنڈنگ کیس، عمران خان کو الیکشن کمیشن کا نوٹس۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان کے مطابق کاغذات نامزدگی 10 اگست سے 13 اگست تک جمع کروائے جا سکتے ہیں، جن کی جانچ پڑتال 17 اگست تک ہو جائے گی۔ کراچی کی کچھ خبریں شامل کرتے ہیں۔ کراچی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 4 سے 14 گھنٹوں تک پہنچ گیا۔ بڑے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ کھار اور لیاری، نیا آباد، کورنگی، اورنگی میں طویل لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ اس کے علاوہ سرجانی ٹاؤن، قائد آباد، قیوم آباد، کیماڑی، نیو کراچی، نارتھ ناظم آباد، لیاقت آباد، بہادر آباد، گلشن اقبال، گلستان جوہر اور اسکیم 33 میں بھی طویل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ عمران خان کو نااہل قرار دینے کی کوشش کرنے والے پچھتائیں گے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور اس کی پارٹی تحریک انصاف پی ٹی آئی کو نااہل قرار دینے کی کوشش کرنے والے خود پچھتائیں گے۔ شیخ رشید نے کہا کہ سیاسی بے امنی اور بد امنی مزید انتشار اور خلفشار پیدا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگست میں سجنے والا سیاسی دنگل ملکی اور عوامی مسائل میں اضافہ کرے گا اور عوامی مسائل میں اضافہ کر کے مستقبل کی ساری ذمہ داریاں عدلیہ کے کندھوں پر ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ 30 اگست تک اہم وقت ہے۔ کیا حکومت عمران خان کو نااہل کروا سکتی ہے اور عمران خان کو کیا سزا ملے گی؟ مجھے سنگل آؤٹ اور نااہل کرنے کا حکومتی خواب ادھورا ہی رہے گا۔ عمران خان تحریک انصاف کے عمر ایوب نے کہا کہ عمران خان کو نااہل کر دکھائیں۔ انٹرنیشنل خبروں میں سے، روسی بمباری سے 216 تعلیمی ادارے مکمل تباہ ہو گئے، یوکرینی وزارت دفاع۔ آج پھر انٹرنیشنل خبروں میں جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ چین نے تائیوان پر حملہ کر دیا۔ چین کے 27 جنگی طیاروں کی تائیوان پر تازہ حملہ، جاپان میں جنگی سائرن بج گئے۔ تائیوان کا چین پر جوابی حملے کا اعلان۔ چین نے تائیوان پر میزائل داغ دیے ہیں، جن میں سے کچھ میزائل جاپان پر جا گرے۔ ایک اور خبر کے مطابق امریکہ نے ایک بار پھر تائیوان کو تنہا نہ چھوڑنے کا کہہ دیا۔ ڈالر کی قیمت میں مزید کمی، ڈالر کی قدر مسلسل دوسرے روز بھی 5 روپے کی کمی۔ سٹا مافیا کے خلاف تحقیقات کا دائرہ وسیع، فائنل راؤنڈ۔ حکومت کپتان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہم نے پہلے اپنا لیڈر کھو دیا۔ امریکہ کے ساتھ ہی ہماری ہسٹری بہت چکرڈ ہے۔ امریکہ کی طرف سے یوکرائن کے لیے $1 ارب کا نیا پیکج۔ امریکہ کی جانب سے یوکرائن کے لیے $1 ارب کے پیکج نے نئے سیکیورٹی معاونت پیکج کی فراہمی جلد متوقع ہے۔ اب تک سب سے بڑا پیکج ہوگا، جس میں طویل فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے والے ہتھیار اور بختر بند میڈیکل ٹرانسپورٹ شامل ہے۔ روسی بمباری سے 216 تعلیمی ادارے مکمل تباہ ہو گئے، یوکرینی وزارت